معزز و مکرم حاضرین محفل، نوجوانان اہل سنت، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم، سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ تمامی احباب جانتے ہیں کہ یہ ہمارا ہفتہ واری درس تصوف ہے، اور پچھلے چند اتوار سے درس تصوف جو منہاج العابدین امام غزالی علیہ الرحمہ کی مبارک کتاب ہے، اس کتاب کا درس نہیں ہوا، بلکہ ماہ اسلامی مہینے کی مناسبت سے جو خاص نسبتیں رہی، ان نسبتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اہم محافل کا انعقاد کیا گیا۔ جیسا کہ آپ تمامی احباب جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے ادارے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سنی مسلمانوں کے تعلق اور رشتے کو اپنے اسلاف سے مضبوط کرنا۔ یہی وجہ ہے پچھلی ہماری محفل نواسۂ رسول جگر گوشۂ بطول امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک نسبت سے سجائی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہمارا ہفتہ واری جو درس ہوتا ہے، منہاج العابدین الی جنت رب العالمین کتاب سے، انشاءاللہ عز و جل اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ جو مسلسل آ رہے ہیں درس میں وہ جانتے ہیں کہ اس کتاب کا آغاز کیے کافی ہفتے گزر چکے ہیں، کئی ایک اس کے درس ہو چکے، اور جہاں اس کتاب کا مقدمہ بیان کیا گیا، اس کے بعد راہ عبادت میں چلنے والے مسافر کے لیے عبادت کو اپنانے سے پہلے کن باتوں کو اپنانا ضروری ہوتا ہے، اسے بیان کیا گیا تھا، اور امام غزالی علیہ الرحمہ نے اسے گھاٹی کے طور پر، عقبہ کے طور پر بیان فرمایا۔ تو سب سے پہلا جو چیپٹر رہا وہ علم کے بیان میں رہا، اور بتایا گیا کہ جو راہ عبادت کا مسافر ہے، جو عبادت کے راستے پر چلنے والا ہے، سالک ہے، اسے چاہیے کہ عبادت کو اپنانے سے پہلے علم حاصل کرے، اور کئی وجوہات سے آپ نے بیان فرمایا کہ کیوں علم کا حاصل کرنا عبادت سے پہلے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جہاں ہمیں علم حاصل کرنا ہے عبادت کو اپنانے کے لیے، تو وہیں پر آپ نے دوسرا چیپٹر جو اس کتاب کا رکھا وہ توبہ کے بیان میں رکھا تھا۔ یعنی ہم نے جب ارادہ کر لیا کہ ہمیں عبادت کرنا ہے، اور علم کا طریقہ، علم کے ذریعے سے عبادت کا طریقہ بھی معلوم کر لیا، لیکن ہمارا دل پاک و صاف نہ ہو تو پھر عبادت کی جو لذت ہے اس راہ کے مسافر کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو الحمدللہ توبہ کے سلسلے میں بھی مکمل بیان ہو چکا ہے۔
اب اس راہ کی تیسری دشواری، تیسری گھاٹی امام غزالی علیہ الرحمہ نے عوائق اربعہ کے بیان میں رکھی۔ تیسرا چیپٹر، عوائق کے معنی ہوتے ہیں رکاوٹیں، یعنی جب بندہ عبادت کا ارادہ کرتا ہے تو اس عبادت کی راہ میں چند رکاوٹیں بندے کو حائل ہو جاتی ہیں، اور آپ نے اس میں 4 رکاوٹوں کو خاص کر بیان فرمایا۔ پہلی جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے۔ یہ انسان جب عبادت کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا کی چیزیں اور خود دنیا انسان اور عبادت کے درمیان میں حائل ہو جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور دوسری بات، مخلوق سے انسان کا، بندے کا میل جول، اور آپ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلق ہے، رشتہ داریوں کا معاملہ ہوتا ہے، اور انہی کے چکر میں انسان عبادات الہی سے بھی دور رہتا ہے۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے عوائق اربعہ میں 4 جو رکاوٹیں ہیں ان میں اسے بھی بیان فرمایا کہ ایک انسان کا مخلوق سے میل جول رکھنا، اور تیسری جو رکاوٹ ہے وہ شیطان۔ ظاہر سی بات ہے شیطان یہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اور وہ بھی بہت بڑی رکاوٹ راہ عبادت میں بنتا ہے۔ چوتھی جو رکاوٹ آپ نے بیان فرمائی وہ نفس ہے۔ انسان کا جو نفس ہے یہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور کرتا ہے، نفس امارہ۔ تو اس سے بھی بچنا ایک عابد کے لیے، عبادت کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آئیے آج پہلی رکاوٹ کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں سنتے ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ اس چیپٹر کو اس طور پر شروع فرماتے ہیں: اے عبادت کے طالب، اے عبادت کے طلبگار، طلب کرنے والے، توبہ کے بعد موانع اور رکاوٹوں کو دور کرنا تجھ پر لازم اور ضروری ہے۔ کیوں؟ تاکہ تیری عبادت درست اور مقبول ہو سکے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ موانع، رکاوٹیں جو ہیں یہ 4 ہیں، اور پہلی رکاوٹ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اس رکاوٹ کو دور کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ تو اس سے تجرد اور علیحدگی اختیار کرے، اپنے آپ کو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے الگ تھلگ کر لے، اور دل سے اس کی محبت نکال ڈالے۔ انسان کے دل میں دنیا کی محبت رچ بس جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے لذت عبادت بھی حاصل نہیں ہوتی۔ تو آپ فرما رہے ہیں اور دل سے اس کی محبت نکال ڈالے۔ یہ تجرد اور زہد 2 وجہ سے ضروری ہے، یعنی آپ نے یہ جو کہا کہ انسان دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے، اپنے آپ کو اس سے دور کر لے اور اس کی محبت کو اپنے دل سے نکال ڈالے۔ کیوں؟ تو 2 وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس لیے کہ عبادت کثرت سے کر سکے اور اس میں درستگی پیدا ہو سکے۔ جب آپ کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی، آپ دنیا سے علیحدگی اختیار کر چکے ہوں گے، تو پھر آپ سکون و اطمینان سے عبادت بکثرت کر پائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں درستگی بھی پیدا ہوتی جائے گی۔ اور آپ خود جانتے ہیں کہ کوئی کسی نہ کسی دنیاوی کام کاج سے جڑا ہوا ہے تو وہ اگر بمشکل 5 منٹ یا فرض نماز کی ادائیگی کے لیے وقت نکالتا ہے تو اسے اتنی جلدی ہوتی ہے کہ جتنی جلد ہو سکے میں پھر اپنی شاپ پر جاؤں، میں اپنے بزنس کے معاملے کو آگے بڑھاؤں، تو بمشکل تھوڑا سا وہ وقت نکال کر عبادت ادا کرتا، فوراً پھر وہاں پر پلٹ جاتا۔ تو کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت اس کے دل میں ہے۔ اگر وہ چیز نکل جائے تو انسان عبادت کثرت کے ساتھ کر پائے گا۔ کہتے ہیں کیونکہ دنیا کی مشغولیت تیرے ظاہر و باطن کو عبادت سے روکے گی۔ ظاہر سی بات ہے، ظاہر کو تو اس طرح کہ تو طلب دنیا کے لیے ظاہر کو تو اس طرح
کہ تو طلب دنیا کے لیے مارا مارا پھرتا رہے گا، اور باطن کو اس طرح کہ تیرے دل میں لمحہ بلمحہ دنیا کے حاصل کرنے کے ارادے اور وسوسے پیدا ہوتے رہیں گے۔ کیا فرمایا کہ دنیا کی مشغولیت تیرے ظاہر اور باطن کو عبادت سے روکے گی۔ ظاہر کو کیسے روکے گی؟ تو آپ بتا رہے ہیں اس طور پر کہ تو دنیا کی طلب کے لیے مارا مارا پھرتا رہے گا، اور باطن کو اس طرح کہ تیرے دل میں لمحہ بلمحہ دنیا کے حصول کے ارادے اور وسوسے پیدا ہوتے رہیں گے، اور یہ ارادہ اور وسوسہ دونوں عبادت میں رکاوٹ بنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دل ایک ہے۔ فرماتے ہیں دل ایک ہے، تو جب وہ ایک چیز کے ساتھ مشغول ہوگا تو اس کی ضد کے ساتھ اس وقت مشغول نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرے کی یہ ضد ہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے دونوں چیزیں ایک ساتھ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یا تو آپ کے دل میں محبت الہی ہوگی یا تو پھر دنیا کی محبت ہوگی، اور جب آپ کے دل میں محبت الہی آ گئی، عبادت رچ بس گئی، تو اب پھر اس دل میں دنیا کی جگہ نہیں رہے گی۔ اور بڑی پیاری مثال دیتے ہیں دنیا و آخرت کے سلسلے میں، فرماتے ہیں دنیا و آخرت کی مثال دو سوکنوں کی سی ہے۔ دو سوکن، اگر تم ایک کو خوش کرو گے تو دوسری ناراض ہو جائے گی۔ سوکن سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی ایک شخص کی دو بیویاں ہیں، یہ دونوں عورتیں ایک دوسرے کے لیے سوکن ہوتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا و آخرت کی مثال یہ دو سوکنوں کی طرح ہے، اگر تم ایک کو خوش کرو گے تو دوسری ناراض ہو جائے گی۔ اور دنیا و آخرت کے درمیان مشرق و مغرب جتنا فاصلہ ہے، اور کہتے ہیں جتنا ایک کے قریب ہوتے جاؤ گے دوسری سے دور ہوتے جاؤ گے۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ دنیا طلبی کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھا رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ آخرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور وہی اگر آپ آخرت کے قریب ہو رہے ہیں مطلب آپ دنیا اور دنیا داری سے دور ہو رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے آخرت یہ باقی رہنے والی چیز ہے اور دنیا فانی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کو ترجیح دیں اور فانی چیز کو ترجیح نہ دیں۔ اور آپ یہ دیکھیے احادیث طیبہ میں، قرآنی آیات میں بھی دنیا کے سلسلے میں رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک کیا ہے، اور احادیث رسول میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان کیا ہے۔ دنیا کی مذمت، برائی کے سلسلے میں رب تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا اچھا تھا اگر جانتے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابل میں کچھ بھی نہیں، بس ایک کھیل کود جیسا معاملہ ہے جو آنا ہے اور پھر چلا جانا ہے، اور جس سے کچھ حاصل بھی ہونے والا نہیں۔ اور ایک ارشاد پاک ہے رب تعالیٰ کا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اے حبیب آپ فرما دو کہ دنیا کا برتنا، دنیا کا سامان تھوڑا ہے، اور ڈر والوں کے لیے آخرت اچھی۔ اور ایک ارشاد پاک ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال، ایک دھوکہ ہے دنیا، اور اسی فریب اور دھوکے میں انسان پھنس جاتا ہے، اور پھر ایسے پھنستا ہے کہ پھر اس سے کبھی نکل نہیں پاتا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کر پاتا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بس دنیا ہمارے برتنے کا سامان ہے، بس تھوڑا سا حاصل کریں جو ضرورت زندگی ہے، اور اس کے بعد مکمل آخرت کی تیاری کی جانب توجہ دیں۔ آئیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کو سماعت فرمائیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خدا کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں
اس طرح ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈبائے، پھر دیکھے کہ انگلی کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ خدا کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈبائے اور اس کے بعد پھر نکال کر دیکھے کہ انگلی کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے سمندر کیا ہے؟ ایسا ہے کہ آپ جس کنارے پر کھڑے ہیں بس وہی کنارہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور تا حد نگاہ پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے انسان اگر سمندر میں اپنی انگلی کو ڈبو کر نکالتا ہے تو کیا نکلے گا؟ بس اس کی انگلی جو ہے بھیگ جائے گی، تر ہوگی، اور بمشکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قطرہ پانی آپ کے انگلی کو لگ جائے گا۔ اب اس ایک قطرے پانی کی نسبت سمندر سے کیا ہو سکتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہی حال دنیا، یعنی جو پانی کا ایک قطرہ برابر حصہ جو آپ کی انگلی کو لگا تو یہ دنیا ہے، اور آخرت سمندر جیسی ہے، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور دیکھیے دنیا کتنی حقیر ہے، دنیا کتنی حقیر ہے، لیکن باوجود انسان اس کے پیچھے بھاگا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، ساری زندگی جوان ہوا کمانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اور اس کے بعد جب کمانے کے لائق ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ اپنی ساری زندگی یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہونے تک دنیا طلبی ہی کی فکر اسے لاحق رہتی ہے۔ لیکن دنیا کی حیثیت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طور پر بیان فرمائی؟ فرماتے ہیں جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک بھیڑ کے مردہ بچے کے پاس سے گزرے، یعنی بکری کا بچہ تھا تو دمبے کے بچے کے پاس سے گزرے، پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی جانب توجہ دی اور فرمایا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اسے 1 درہم کی عوض خرید لے؟ بکری کا مردہ بچہ ہے پڑا ہوا، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے جب صحابہ سے کہا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اسے 1 درہم کے بدلے خرید لے، تو صحابہ نے عرض کیا ہم نہیں چاہتے کہ بغیر عوض بھی اسے لیں۔ صحابہ نے کہا 1 درہم تو درہم ہے، بغیر بدلے کے بھی اگر بغیر درہم کے کوئی دینا چاہے تب بھی ہم لینا پسند نہیں کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کون انسان چاہے گا کہ بکری کا بچہ جو مردہ ہے مرا ہوا ہے اور اگر کچھ دن گزر جائے تو بدبو بھی پھیلتی ہے، تو کوئی بھی سلیم الفطرت انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ اسے لے، اور 1 درہم یا 1 روپیہ دے کر لینا یہ بھی ہرگز کوئی پسند نہیں کرے گا۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا اللہ کے یہاں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جیسے یہ تمہارے نزدیک ہے۔ یہ دنیا کی حیثیت ہے، لیکن آج آپ اور ہم جانتے ہیں کہ انسان اور خاص کر مسلمان اسی دنیا ہی کے خاطر اپنے آپ کو پورے طور پر فنا کر دیتا ہے۔ اور دنیا کی مثال ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں بیان فرمائی کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا یہ مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس مثال کو آپ سمجھیں، مطلب کیا ہے کہ کافر اس میں پورے طور پر آزادی کے ساتھ بغیر کسی پابندی کے وہ زندگی گزارتا ہے، حلال و حرام اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہوتا، بس دنیا ہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔ لیکن ہمارے لیے یہ قید خانہ ہے۔ مراد کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا تو اب ہم شریعت الہی کے پابند ہیں اور ہم آزاد زندگی نہیں گزار سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کا ہم نے کلمہ پڑھا، اور جو شریعت اسلام ہے اور شریعت مصطفیٰ ہے اس کی پابندی کے ساتھ ہمارے لیے زندگی گزارنا یہ ضروری اور لازم ہے۔ اور یہی فرمایا اس کی شرح میں کہ مومن کے لیے اس ثواب کے مقابل دنیا قید ہے جو اسے آخرت کے اعمال پر آمادہ کرتے ہیں، اور کافر کے لیے جنت ہے یہ دنیا
اس عذاب کے مقابل میں جو اسے آخرت میں ہوگا۔ اور پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی مومن کی نیکی کو کم نہیں کرتا، اس کا عوض دنیا میں دیا جاتا ہے اور اس کے بدلے آخرت میں جزا بھی دی جائے گی۔ رہا کافر تو اسے اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں کھلا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب آخرت میں جائے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی جس کی جزا بدلہ اسے حاصل ہو۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی مسلمان دنیا میں نیک عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ دنیا میں بھی اسے عطا فرماتا ہے، اور پھر آخرت میں بھی رب تعالی اپنے شان کریمی کے مطابق بہترین جزا اور بدلہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، کوئی غیر مسلم ہے، بظاہر اچھے کام کرتے ہیں، ایمان نہیں ہے، اچھے کام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی میں، رہتی دنیا میں اس کا بدلہ اسے عطا کر دیتا ہے، اور آخرت جو بہت ہی اہم گھر ہے، یہاں پر انہیں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملتا ہے۔ اور ہم اور آپ یقیناً خوش نصیب ہیں، جب ہم اور آپ جب اسلام لے آئے اور ایمان والے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی بدلہ عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا بہترین اجر ہمیں عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے دنیا ہی کے سلسلے میں کہ دنیا کی مثال سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں بھی بیان فرمائی کہ جو دنیا کو محبوب بنا لیتا ہے، پیارا بنا لیتا ہے، تو اس کی آخرت میں نقصان ہو گیا۔ جس نے دنیا کو محبوب بنا لیا اس کی آخرت میں نقصان ہو گیا، اور جو آخرت کو محبوب بنا لیتا ہے تو اس کی دنیا گئی۔ بس تم باقی رہنے والی کو فانی پر ترجیح دو۔ ہم اگر دنیا سے محبت کریں گے تو ہم آخرت سے دور ہو جائیں گے، آخرت کا ہمارے لیے خسارہ اور نقصان ہے، اور وہی اگر ہم آخرت کو محبوب بنا لیں گے تو یقیناً دنیا تو ہمارے ہاتھ سے جائے گی، لیکن ہم نے باقی چیز کو فانی چیز پر ترجیح دی، اور یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اور ایک آخری مثال بھی سنیے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ رب تعالیٰ کہ یہاں دنیا کی حیثیت کیا ہے، آپ اسے سماعت فرمائیں۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو رب تعالیٰ کافر کو دنیا میں ایک گھونٹ نصیب نہ ہوتا، تو کافر کو دنیا میں ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہوتا اور دنیا کافر کو نہ دی جاتی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کو بھی اس دنیا سے اور دنیا کے حصے سے محروم ہی رکھتا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، رب تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اگرچہ بظاہر ہم غریب ہیں اور فقیر ہیں، محتاج ہیں، یقیناً رب تعالیٰ کا اس پر بھی ہم شکر ادا کریں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں بظاہر دنیاوی فقیر اور محتاج تو رکھا، لیکن ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ اور امام غزالی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں، بندے کا ظاہر طلب دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اس کے ثبوت میں صحابہ اکرام کی چند باتیں پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عبادت و تجارت کو جمع کرنے کا تجربہ کیا۔ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عبادت اور تجارت، بزنس کو جمع کرنے کا تجربہ کیا، لیکن یہ دونوں جمع نہ ہو سکیں، تو میں نے عبادت کو اختیار کیا اور تجارت کو چھوڑ دیا۔ دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر عبادت و تجارت میرے سوا کسی میں اکٹھی ہو سکتی
تو مجھے دونوں ضرور ملتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ایمان والے، اور آپ فرماتے ہیں کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قوت اور نرمی دونوں عطا فرمائی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کسی کو ملنا مشکل ہے۔ تو جب معاملہ یہ ہے کہ دونوں کا اجتماع مشکل ہے تو فنا ہونے والی دنیا کا نقصان گوارا کر لو، سلامتی اور حفاظت والی چیز یعنی آخرت کو نہ چھوڑو۔ باقی رہا بندے کے باطن کا دنیا کے ساتھ مشغول ہونا، تو اس کا ثبوت اس روایت سے ملتا ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس نے دنیا کو پسند کیا اس نے آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت کو پسند کیا اس نے دنیا کا نقصان کیا۔ تو اس کو اختیار کرو جس کا نفع فائدہ پائیدار اور دائمی ہے، اور اس کو چھوڑ دو جو صرف چند دن کے لیے ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ ان روایات کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ان روایات سے تجھ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ جب تک تیرا ظاہر و باطن دنیا کے ساتھ مشغول رہے گا کما حقہ عبادت نہیں ہو سکے گی۔ جیسے کہ عبادت کا حق ہے ویسے آپ عبادت نہیں کر پائیں، مگر جب تو دنیا سے بے رغبت ہو جائے گا اور ظاہر و باطن کو دنیا سے خالی اور فارغ کر دے گا تو تجھے کما حقہ عبادت بجا لانی نصیب ہو جائے گی، بلکہ ظاہر و باطنی اعضاء تیرے معاون و مددگار ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب بندہ دنیا سے زہد و بے رغبتی اختیار کرتا ہے تو اس کا قلب حکمت سے منور ہو جاتا ہے۔ جب بندہ دنیا سے زہد یعنی علاحدگی اور بے رغبتی اختیار کرتا ہے تو اس کا دل حکمت سے روشن ہو جاتا ہے، اور اس کے اعضاء عبادت کے سلسلے میں اس کے معاون و مددگار بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اعضاء ہی ہوتے ہیں جو انسان کو نماز سے یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادات سے روکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب اذان ہوئی آپ اپنے قدموں کے ذریعے سے چل کر مسجد تک جائیں گے، آپ اپنے جسم کو حرکت دیں گے، وضو کے لیے تیار کریں گے، اپنے ذہن کو تیار کریں گے کہ ہاں اب مجھے کاروبار دنیا کے معاملات چھوڑنے ہیں، نماز کی طرف بڑھنا ہے۔ تو یہ کب ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے آپ کے دل میں جو دنیا کی محبت ہے اس محبت کو نکال دیں، آخرت کی محبت دل میں ڈالیں، رب تعالیٰ کی محبت سے اپنے دل کو معمور کر دیں، تو اب معاملہ یہ ہوگا کہ یہی اعضائے بدنی جو انسان کو عبادات سے روکتے ہیں تو یہی آپ کے لیے معاون و مددگار ہو جائیں گے۔ گویا کہ اذان ہوگی تو آپ کا دل آپ کو یہ کہے گا کہ رب تعالیٰ کا بلاوا آ چکا ہے، اور یہ وہی رب تعالیٰ ہے جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، جس نے ہمیں صحت عطا فرمائی، جس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، جو ہمیں بھوکا اور محتاج نہیں رکھتا ہے بلکہ رب تعالیٰ نے ہر ایک نعمت سے ہمیں مالا مال کیا۔ تو دل آپ کو اس جانب رغبت دلائے گا تو آپ کا جسم تیار ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو مسجد کی طرف لے جائیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اسی طور پر عمل کریں۔ اور آخری بات، عوائق اربعہ کو دور کرنے کی جو دوسری وجہ ہے، تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس سلسلے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، یعنی بندہ اعمال صالحہ جب کرتا ہے تو اعمال صالحہ کی قدر و قیمت بہت زیادہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھ جاتی ہے۔ فرمان نبی ہے زاہد و عالم کی 2 رکعت نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں تکلف سے عبادت کرنے والوں کی قیامت تک کی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ زاہد اور عالم کی 2 رکعت نماز، کیا فرمایا؟ 2 رکعت نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں تکلف سے عبادت کرنے والوں کی قیامت تک کی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یعنی کوئی بتکلف نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور بہت زیادہ اپنی پریشانی تکلیف کا بظاہر اظہار بھی کرتا ہے، تو ایسی عبادت کا معاملہ یہ ہے
کہ یہ ساری زندگی یا قیامت تک بھی عبادت کرتا رہے گا، تو زاہد و عالم سے مراد یہ ہے کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے بلکہ بخوشی رب تعالیٰ کی وہ عبادت کرتا ہے، تو ایسے کی 2 رکعت نماز بتکلف عبادت کرنے والے کی قیامت تک کی عبادت سے بہتر ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں اپنے دل کو اور اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہمارے دل میں محض اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، آخرت کی فکر ہو اور دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں بتائیں گے کہ زہد کے کیا معنی ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے، یعنی انسان کا دنیا سے الگ کر دینا اپنے آپ کو۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی، اور یہ جو رکاوٹ ہے دنیا اور دنیا میں جو چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس کا اختتام آئندہ درس میں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج 18 محرم الحرام ہے اور حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے یہ، اور جیسے کہ آپ نے منقبت سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ سنا، تو خصوصی طور پر پڑھنے کی وجہ یہ بھی رہی کہ چند دن پہلے جو 14 محرم الحرام یعنی 13 کی تاریخ گزرنے کے بعد جب 14 محرم الحرام رات 1:40 پر سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ جو شہزادہ اعلیٰ حضرت ہیں ان کا وصال ہوا تھا، تو اسی موقع پر آپ کی بارگاہ میں دنیا بھر میں جو آپ کے چاہنے والے ہیں آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں، تو اسی غرض سے نظم میں منقبت کی شکل میں آپ نے سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی تعریف سماعت فرمائی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں چند باتیں آپ سماعت کر لیں۔ آپ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ یہ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں۔ میدان کربلا میں آپ کے اور بھی شہزادے موجود رہے، لیکن انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ چونکہ بیمار رہے تو آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان جنگ میں جانے سے روک دیا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں رہنا ہے اور ان خواتین کے محرم بن کے ان کی حفاظت کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا بھی اصل نام علی رہا، اور آپ نے یہی فرمایا تم وہ ہو کہ تم ہی سے حسینی نسل جو ہے ساری دنیا میں پھیلے گی۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ ایک شہزادے وہاں باقی رہے، اور آج انہی کے ذریعے سے ساری دنیا میں حسینی سادات نظر آتے ہیں، اور ایک دو نہیں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے، اور یزیدی جو ہزاروں کی تعداد میں رہے اور اس وقت بظاہر فتح کی خوشی تو منا لیے، لیکن رب تعالیٰ نے اسی دن جس دن انہوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا انہیں ہمیشہ کی موت ایسی عطا فرمائی، آج وہ کسی کے دل میں نہ زندہ ہے نہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یزید کا نام بھی مٹ گیا، اور جتنے اس لشکر میں موجود رہے ان کا بھی نام و نشان مٹ گیا، اور ان کی نسلیں بھی نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن یہ رب تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے ساری دنیا میں حسینی سادات پھلتے پھولتے نظر آتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تقوی اور دنیا سے جو علیحدگی اختیار فرمائی اور دنیا کی محبت اپنے دل میں آپ نے نہیں رکھی، اس سلسلے میں چند اقوال آپ کے سماعت فرمائیں، آپ کے عمل کو سماعت کریں کہ آپ کے بارے میں شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں خرچ کرتے وقت تنگی رکھتے تھے، یعنی گھر میں فراخی کے ساتھ خرچ نہیں کرتے تھے، اور جب آپ فوت ہوئے تو پتہ چلا کہ مدینے کے اندر 100 گھر والوں کا گزارا آپ چلاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے اپنے گھر میں بس ضرورت کے حساب سے
زندگی گزارنا یہ پیغام عطا فرمایا، فراخی اور کشادگی کو قبول نہ فرمایا۔ اور ظاہر سی بات ہے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آپ گھرانے کے ہیں، اور ورثے میں آپ نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کو پایا، تو عملی طور پر آپ نے یہ بتایا کہ قناعت کو ہمارے نانا جان نے اپنایا اور اسی پر ہم نے بھی عمل کیا ہے۔ یعنی آپ ایسے سخی ہیں، آپ کے ذریعے مدینہ منورہ کے 100 گھر کا گزارا چل رہا ہے، لیکن آپ کے اپنے گھر کے معاملات تنگی کے ساتھ چلتے رہے۔ اور پھر آپ کے بارے میں یہ بتاتے ہیں جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی پیٹھ پر کھانے کی اس بوری کے نشان موجود تھے جسے رات کو اٹھا کر مسکینوں تک آپ پہنچاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بڑے محدث ہیں، امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی ہاشمی شخص نہیں دیکھا، سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے ابو المنہال رحمت اللہ تعالی علیہ بتاتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے مسکین کو کچھ دے رہے تھے، سبحان اللہ۔ یعنی ایک مسکین فقیر کی ضرورت کو پورا کرنا یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو آپ کی بارگاہ میں آپ کے چاہنے والے خادمین بہت رہتے، لیکن آپ نے اپنے ہاتھ سے مسکین کو کچھ دینا یہ پسند فرمایا۔ اور پھر آپ کے بارے میں حضرت ابو حمزہ یہ فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ چمڑے کا برتن لیتے جس میں روٹی ہوتی، اور فرمایا کرتے تھے کہ رات کے وقت صدقہ دینا اللہ کی ناراضگی دور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ آخری قول آپ کے بارے میں سماعت کریں، حضرت محمد بن اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ بتاتے ہیں کہ مدینے کے لوگ خوشحال تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں کھانے پینے کا سامان کہاں سے مل رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں بہت سارے ایسے تھے جو خوشحال زندگی گزار رہے تھے اور انہیں کہیں نہ کہیں سے کھانے پینے کا سامان ملتا تھا، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ کھانے پینے کا سامان کہاں سے مل رہا ہے۔ اور جب حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو انہیں رات کو ملنے والا سامان نہ مل سکا، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے ایسے اسلاف ہیں، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل مبارک یہ ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں جس کو دے رہے ہیں اسے بھی خبر نہ ہو، اس طور پر ضروریات زندگی کا سامان پہنچا دیتے اور انہیں پتہ بھی نہ چلتا۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے، جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، جب آپ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے خاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، دکھاوا مقصود نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ، انشاءاللہ